السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول الامام شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمہ اللہ فی کتابہ کتاب التوحید الباب الثالث والعشرون، باب ما جاء ان بعض هذه الامة يعبد الاصنام يعبد الاوثان، وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، وقوله تعالى قل هل أنبئكم بالشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسيء بعضهم بعضا۔ یہ کتاب التوحید کا 23واں باب ہے۔ اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے آج 15 نومبر 2025 ہمارا جو سلسلہ ہے کھار گھر کی اس جامع مسجد میں کتاب التوحید کے دروس کا، تو یہ 23ویں باب پر پہنچے اور 40واں درس ہے۔ اس باب میں ایک پیشین گوئی ہے حدیث کی روشنی میں امت محمدیہ کے بعض افراد کا بت پرستی میں مبتلا ہو جانا۔ یہ ایک خبر ہے، خبر برائے تحذیر ہے، یعنی ڈرانے کے لیے ہے کہ دیکھو ایسا ہوگا۔ جیسے ہمارے ہاں خاص طور سے جو دنیا کے مسلم ممالک ہیں جہاں پر اسلامی حکومت تو نہیں لیکن مسلمان حکومت ہے یا مسلمان زیادہ ہیں، ان لوگوں کے پاس جب دین کی دعوت کے لیے جائیے تو ان کا جواب جانتے کیا ہوگا؟ ارے ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا کیا ہے؟ غیر مسلموں کو آپ سمجھائیے جا کر کے۔ وہ اس غرور یا ذوق میں رہتے ہیں ہم صحیح راستے پر ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی کی ہے کہ اس امت کے بعض لوگ بت پرستی میں مبتلا بھی۔ حدیث کی روشنی میں گفتگو آئے کہ شیخ نے باب اسی حدیث کی روشنی میں مقرر کیا ہے۔ پوری امت بت پرستی میں کبھی نہیں مبتلا ہوگی، اس امت کے سارے لوگ کسی گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق منصورہ، میری امت میں حق پر قائم رہنے والا ایک گروہ یا ایک جماعت ہمیشہ رہے گی، اللہ کی مدد اس پر آئے گی، رسوا کرنے والے کی رسوائی، مخالفت کرنے والے کی مخالفت اسے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ جو حق کو جان کر سمجھ کر پہچان کر اس سے چمٹ گیا، پوری دنیا ایک طرف ہے، اسے اس کی فکر نہیں ہوگی، اور یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ یأتی امر اللہ، قیامت تک حق پر قائم رہنے والے لوگ موجود رہیں گے، تھوڑے ہی رہیں گے لیکن موجود رہیں گے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ فقہ کی دقت، یعنی فقیہ بھی تھے، جیسے بہت سارے لوگ کچھ لوگوں کی بعض غلطیوں کو دیکھ کے فوراً کافر کہہ دیتے ہیں۔ عمومی طور سے کسی کو کافر نہیں کہا جائے گا، ہاں کچھ لوگ ہوں گے جو بت پرستی میں مبتلا ہوں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم کیسے شرک کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ بت پرستی یا شرک میں پڑا رہنے والا وہ کبھی اپنے آپ کو مشرک نہیں مانتا۔ جیسے آپ کبھی ایک عام آدمی کی حیثیت سے چلے جائیے کسی درگاہ کے پاس یا درگاہ والوں کے پاس جو آتے جاتے ہیں، جنرل سوال کیجئے، بھائی میرے یہ بتاؤ کہ شرک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو فوراً ہی کہے گا کہ غلط ہے، بری چیز ہے۔ آپ کا سوال وہ جواب بہت بہترین دے دے گا، لیکن جب اس سے دوسرا سوال کرو گے یہ بت پوجنا کیا یہ شرک ہے، تو فوراً کہے گا ہاں یہ تو کھلا ہوا شرک ہے، مشرک ہے۔ پھر اس سے پوچھیں گے یہ جو قبر پر سجدہ کرتے ہو یا اولیاء یا بزرگ جو قبروں میں دفن ان سے مانگتے ہو، ان کو پکارتے ہو، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ تب پھر وہ کہے گا نہیں یہ شرک نہیں، وہ شرک میں پڑا ہے لیکن اپنے شرک کو وہ شرک نہیں مانتا ہے۔ لیکن آپ جنرل سوال کریں گے تو کوئی مسلمان اپنے آپ کو مشرک نہیں کہہ سکتا ہے، گرچہ وہ شرک کر رہا ہے۔ درگاہ یا مزار پہ سجدہ کرنے والے کے پاس یا مجاور سے بھی جا کے کہیں گے تو اپنے شرک کا اقرار نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے توحید کو سمجھا نہیں، شرک کی مذمت کو سمجھا ہی نہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ شرک صرف کافر مشرک کر سکتا ہے، مسلمان نہیں کر سکتا، جبکہ مسلمان بھی شرک کر بیٹھتا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ آیت اتری تھی نا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ عبداللہ بن مسعود کی بیوی نے کچھ پہنا تھا نا گلے میں، یہاں تو میں کڑا چھلا، پوچھا کیا ہے تو کہا فلاں یہودی کے پاس جاتی تھی جاہلیت میں، کچھ دم کر دیتا تھا وہی ہے، تو کاٹ کے پھینک دیا اور کہا کہ شرک سے ہم لوگ بری ہیں۔ اور آیت یہی پیش کی کہ لوگ ایمان رکھتے ہوئے بھی شرک کر بیٹھتے ہیں، یعنی ایمان والا بھی شرک کرتا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ نبی کے صحابہ کے دور کی بات ہے۔ اب آج آدمی اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار اور دوسرے کو جہنم کا سرٹیفکیٹ دینے میں اتنا فاسٹ ہے، فاسٹ سروس اتنی ہے کہ مت پوچھیے، سب سے زیادہ کہ ہم تو جنت والے ہیں، جنت ہماری ہے اور جہنم فلاں لوگوں کے لیے بنی ہے، اور اس سے اس کے عمل کے بارے میں جب گھما پھرا کے پوچھو گے تو وہ خود واضح طور سے شرک میں پڑا ہوا ہے۔ جیسے نیک لوگوں کا وسیلہ یا بزرگوں کی شان میں غلو اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے یا اللہ کے ہماری سفارش کریں گے۔ مکہ کے مشرکین بھی بتوں کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ پتھر ہیں، ہم نے ہی ان کو بنا کے سنوار کے سجا کے رکھا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ خدا یہی دے گا، وہ کہتے کہ یہ جن بزرگوں کے نام پر یہ بت بنے ہیں یہ اتنے بڑے لوگ تھے کہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ آج اولیاء درگاہوں قبروں پر جائی تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ قبر سے کچھ ملے گا نکل کر کے آئے گا، وہ یہی کہتا ہے کہ یہ جن لوگوں کے قربے مزارات قبریں ہیں، اولیاء اللہ تھے، اپنے وقت کے بزرگ تھے،
پہنچے ہوئے تھے، ان کے ذریعے ہم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ دونوں کا سیم جواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ وہ بتوں اور شیطان کو مانتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ جو یہود تھے اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگ تھے، مشرکین ان کے پاس جاتے تھے، مکہ کے مشرکین یا مدینہ سے بھی لوگ جا کر ملتے، ان سے پوچھتے تھے، مدینے والے بھی مکے والے بھی، یہ بتاؤ کہ ہم میں اور مسلمانوں میں صحیح کون ہے، حق پر کون ہے؟ تو کہا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ اہل کتاب یہود و نصارہ وہ خود بت پرستی، بت اور شیطان کو مانتے تھے۔ جب کفار ان سے سوال کرتے کہ ہم میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں برحق کون ہے، تو وہ کیا کہتے کہ تم لوگ ان سے بہتر، مشرکین کو مسلمانوں سے بہتر کہتے تھے، جبکہ وہ شیطان کو مانتے تھے، بت پرستی کو، جادو کو، ساری چیزوں پہ ایمان رکھتے تھے۔ کہتے ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ کفار کا طریقہ مسلمانوں سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کے طریقے سے بہتر ہے۔ یہ ان کا جواب ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج جو اصل مدینے کے باشندے تھے اور مدینے کی کھیتیاں ان کے ذمے تھی، زمیندار تھے وہاں کے، اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد، رہنما اور رہبر تسلیم کیا۔ تو یہودیوں کو یہ بات بہت بری لگی، کیونکہ یہودیوں کے ہاتھ سے مرکزیت چلی گئی، ان کے ہاتھ سے وہ قیادت سرداری چلی گئی۔ تو وہ کعب بن اشرف کے پاس گئے، حوی بن اخطب اور کعب بن اشرف، اور اس کے بعد ان لوگوں نے مشورہ کیا مسلمانوں سے قتال اور لڑائی کرنے کا، اور پھر مشرکین یہود سے ملتے اور یہودی مشرکین سے میٹنگیں کرتے تھے باقاعدہ۔ کعب بن اشرف اور حوی بن اخطب مشرکین کے پاس گئے، دونوں مکہ پہنچے مدینے سے، اور صحابہ کرام سے قتال پر گفتگو ہوئی۔ کہا کہ تم تو کتاب والے ہو، حق اور باطل کو جانتے ہو، یہ بتاؤ ہم میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں حق پر کون ہے؟ تو وہی اسی موقع پہ آیت اتری کہ وہ کہتے کہ تم حق پر ہو، مشرکین کو کہتے کہ تم حق پر ہو، مسلمان باطل پر۔ اور کیوں کہتے دیکھو جو اسلام لایا وہ گھر سے کٹ گیا، رشتے ناطے ختم ہو گئے، یہ وہ دنیا بھر کے گھماتے تھے۔ تو کہا کہ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، یہود اور نصارہ کفار سے کہتے هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ مشرکین کا راستہ ایمان والوں سے اچھا راستہ ہے۔ دیکھیں یہ ہے یہود کا مکر اس زمانے کا، آج بھی یہود کا مکر دنیا کا وہی بھرا ہوا ہے۔ دوسری آیت اللہ نے فرمایا کہ قل هل انبئکم بالشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں ان لوگوں کی نشاندہی کر دوں جن کا انجام اللہ کے ہاں فاسقوں سے بھی بدتر ہے۔ وہ ایسے ہیں جن پر اللہ کی لعنت، اللہ کا غضب نازل ہوا، اور ان میں سے اللہ نے جن کو بندر اور سور بنا دیا، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی۔ یہ وہی لوگ تھے، بندر اور سور کس کو بنائیں گے تھے؟ بنو اسرائیل کے سرکشوں کو۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو جن کا ریکارڈ یہ ہے کہ ان کی
ان کے ماضی کی وجہ سے، ان کی بدعملی کی وجہ سے، بدعقیدگی کی وجہ سے، رسولوں کی توہین کی وجہ سے، انکار رسالت کی وجہ سے ان کو تو ہم نے بندر سور کا بنا دیا، شکل بن گئی۔ اور آج وہ فیصلہ کرنے آئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں سے بہتر مشرکین ہیں۔ ذرا اپنے آپ کو دیکھیں تو اللہ نے اس موقع پہ یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ کا ان پر غضب نازل ہوا، ان کے کفر کی وجہ سے ان کی شکلیں بگاڑ کر بندر اور سور کی، ذلیل بندر اور سور کی شکل بن گئی۔ اچھا یہ بھی ہے، بعض علماء نے کہا کہ ایسا نہیں کہ بندر سور کی شکل بن گئی تو ایک آدمی دوسرے کو دیکھتا ہے کہ اس کی شکل بگڑی ہے نا، اب آئینہ تو ہر جگہ تھا نہیں شیشہ کہ اپنے کو دیکھے، تو وہ سمجھتا کہ بس یہی بندر سور کا بنا، یہ بنا، ایک دوسرے پر وہ ہنستے تھے۔ اور پھر ایسی نسلیں کچھ دنوں بعد مٹ گئی، ختم ہو گئی۔ جو ڈاروین کا نظریہ ارتقاء کہ انسان پہلے بندر تھا پھر انسان بنا، یہ سب فالتو چیز ہے۔ اللہ نے پہلے آدم کو جب پیدا کیا، فرشتوں سے مشورہ کیا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے اپنی جو رائے تھی وہ دیا، اللہ نے کہا میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کہ وہیں سے دنیا شروع ہوئی ہے، یہ تو قرآن کی گواہی ہے، سنت کی ہے۔ تو بیچ میں ڈاروین فارمن کہاں سے آ گئے؟ جہاں سے دنیا شروع ہوئی ہے وہاں کی تاریخ ہے کہ اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ کہنا کہ بندر تھا ترقی کر کے انسان بنا، یہ ایسا سوچنے والے غلط اور باطل ہے، خود گمراہی پر ہے۔ ہاں بطور عذاب بنو اسرائیل کے ان کافروں کو اللہ نے بندر اور سور کی شکل کا بنایا تھا، جن کا ان آیتوں میں ذکر کیا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر کی شکل کا بنا دیا۔ کیوں بنایا بندر اور خنزیر کی شکل کا؟ عبدت طاغوت، طاغوت کی بندگی کرتے تھے۔ یہ طاغوت کیا چیز ہے کہ طاغوت کی عبادت کی وجہ سے بندر اور سور کی شکل کو بنا دیا؟ اللہ کے سوا جس بھی معبود کی یا جس کی بھی عبادت کی جائے اور وہ اس عبادت سے راضی ہو تو وہ طاغوت ہے۔ جیسے فرعون کی عبادت کرتے تھے لوگ، فرعون راضی تھا، آج بھی لوگ بہت سارے لوگوں کا سجدہ کرتے ہیں، وہ طاغوت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی لوگ سجدہ کرتے ہیں، ان کی بھی عبادت کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ان سے راضی نہیں تھے۔ بہت سارے صحابہ، بہت سارے اولیاء کا لوگ سجدہ کرتے ہیں، ان کی قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں۔ وہ انبیاء اور اولیاء راضی نہیں تھے ان سے، وہ تو اس کے مخالف تھے۔ ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے کام شروع کیا ہے، تو وہ طاغوت نہیں ہوئے۔ طاغوت وہ جو راضی ہو اپنی عبادت و بندگی سے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ میدان محشر میں بلا کر پوچھیں گے، اے عیسیٰ کیا تم نے ایسا کہا تھا کہ میرے بعد مجھے اور میری والدہ مریم کو معبود بنا لینا اللہ کو چھوڑ کر؟ عیسیٰ علیہ السلام کہتے سبحانک، میرے رب تو پاک ہے، میں کیسے وہ بات کہہ سکتا ہوں جس کا تو نے مجھے حکم نہیں دیا؟ اگر میں نے کہا ہے تو میرے دل میں جو ہے وہ بھی تو جانتا ہے، تیرے دل میں جو ہے میں نہیں جانتا۔ ایسا نہیں کہ اللہ نہیں جانتا، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اس وقت دنیا میں آبادی کے لحاظ سے عیسائی، کرسچن، مشنری تعداد میں سب سے زیادہ ہے، اور یہ عقیدہ ہے کہ ہم صحیح ہیں۔ تو ان کو اس دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام جن کی عبادت یہ کرتے ہیں نا، خدا مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، بھرے میدان میں عیسیٰ علیہ السلام سے گواہی دلا کر ان کی رسوائی ہوگی۔ پوری مشینری کی عبادت، ان کا عقیدہ، نظریہ سب دھڑام سے نیچے گر جائے گا۔ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑی تعداد ان کی ہے۔ تعداد کی کثرت یہ کبھی حق پر ہونے کی دلیل نہیں رہی۔ عیسائی آبادی میں سب سے زیادہ ہیں، ہمارے ملک میں غیر مسلم ہندو آبادی میں زیادہ ہیں، مسلمانوں میں قبر پرست آبادی میں زیادہ ہیں۔ تو آبادی کی کثرت، تعداد کی کثرت یہ حق پر ہونے کی دلیل کبھی نہیں رہی ہے، بلکہ حق پر ہونے کے لیے اللہ نے جو آسمان سے دین اتارا، اللہ کے نبیوں کا طریقہ ہر امت کے لیے اور اس امت کے لیے اور اب قیامت تک کے لوگوں کے لیے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت یہی حق ہے، چاہے دنیا میں کم لوگ ہوں لیکن یہی حق پر ہونے کی دلیل ہے۔ تیسری آیت جو شیخ نے ذکر کیا اس موضوع پہ، قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان غار پر ضرور مسجد اور عبادت گاہ بنائیں گے۔ اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ اصحاب کہف کے قصے میں کیونکہ اصحاب کہف نیک لوگ تھے، اذ اول فتیۃ الی الکہف، نوجوانوں کی ایک جماعت شہر کے موجودہ حالات کو دیکھ کر کے گمراہی، فرقہ پرستی، شرک سے غار میں چلی گئی اور کہا کہ ہمارے رب تو ہمیں ہماری رہنمائی فرما۔ غار میں وہ سو گئے، جب اٹھے تو سمجھے کہ 1-2 دن ہوا ہوگا، لیکن 100 سال سے زیادہ سوئے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ اللہ والے تھے، نیک لوگ تھے، تو اس وقت اس زمانے میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ یہ نیک لوگ تھے، اب ان کی اس جگہ ہم مسجد بنائیں گے۔ قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذ عليهم مسجدا، جو ان کے معاملات پر غالب تھے کہا کہ ہم یہاں پر مسجد بنائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کیوں کہا مسجد بنانے کے لیے؟ کہا کہ یہ نیک لوگ تھے، بابرکت لوگ تھے، 100 سال سوئے رہے، اللہ نے انہیں بیدار کیا، اس کے بعد پھر شہر کے ہنگاموں سے دور عبادت کر رہے تھے، تو مسجد بنائیں گے، یہاں برکت حاصل کریں گے، اللہ کے اولیاء تھے۔ جو اس وقت اچھے لوگ تھے انہوں نے انکار کیا، مگر یہ جو مسجدیں بنانے والے تھے قبروں پر یہ طاقتور تھے، تو طاقتور جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو کمزور سوال کا جواب دے کے کنارے ہو جاتا ہے۔ یہ جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ درگاہیں ہیں یا عام جو بمبئی کے بڑے بڑے قبرستانوں میں پکی قبریں ہیں، یہ عام لوگوں کی ہیں؟ کروڑوں اور اربوں روپیہ خرچ کر کے لوگ اپنی قبروں کو پکی باقی رکھتے ہیں۔ آپ فتوے سے اور تقریر سے پکی قبریں نہیں توڑوا سکتے۔ طاقتور لوگ طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں تو پھر اس سے شرک بھی پھیلتا ہے، کفر بھی پھیلتا ہے، بے حیائی بھی پھیلتی ہے، اور بد کرداری بھی پھیلتی ہے، اور کرپشن بھی پھیلتا ہے۔ برائی، بے حیائی، شرک، کفر، کرپشن یہ غریب یا مسکین سے نہیں پھیلتا ہے، طاقتور طاقت کا غلط استعمال جب کرتا ہے۔ اصحاب کہف کی قبروں پہ مسجد بنانے کا جن لوگوں نے دعویٰ کیا یا بنانا چاہا وہ وہی لوگ تھے جو طاقتور تھے، ان کے مقابلے میں کوئی ٹکتا نہیں تھا، تو کہا کہ ہم یہاں پر مسجدیں بنائیں گے۔ اپنی طاقت و قوت سے انہوں نے ایسا کیا، اور وہ برے لوگ تھے جنہوں نے اولیاء کی قبروں پر مسجد بنایا، وہ اس زمین کے برے اور بدترین لوگ تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے غیر قوموں کی مشابہت کی، یہود و نصارہ کی، شرک کی آبیاری کی، شرک کی جڑوں کو مضبوط کیا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جو قبہ بنا ہے نا، ایسا نہیں کہ علماء نے فتویٰ دیا تھا۔ ولید بن عبد الملک ایک بادشاہ گزرا ہے، اس نے یہ آپ کی قبر کو مسجد کے اندر شامل کیا، اور قبہ 6 صدی ہجری میں مصری میں جو فاطمی حکمراں تھے نا، قلادون یا قلاؤ، اس نے بنوایا۔ علماء نے سب نے فتویٰ دیا کہ درست نہیں ہے، انکار کیا، کوئی راضی نہیں تھا، لیکن کوئی حکمراں جب کچھ کرنا چاہے تو عوام کیا کر سکتی ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال لے لیجیے، حکومتی پیمانے پہ ہم ہندوستان میں ہیں، ایک شرکیہ ترانہ وندے ماترم، اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے نزدیک وندنا، عبادت، پوجا صرف اللہ کی ہے، لیکن طاقتور طبقہ مسلمانوں کو خوف دلانے کے لیے اور غیر مسلموں کی بڑی تعداد کو خوش کرنے کے لیے اب یہ چیزیں زبردستی لا رہی ہیں۔ بہت سارے جگہوں پہ پہلے تو مسلمانوں نے اعلان کیا کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے، اپنے ادارے قائم کریں گے، لیکن جب حکمراں ہر طرح سے آپ کا دائرہ تنگ کر دے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ کچھ بنانا چاہے بڑا مجسمہ، بڑی مورتی، تو آپ کچھ کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، حکومتوں سے کوئی نہیں ٹکرا سکتا۔ اس زمانے میں بھی یہی صورتحال تھی، چاہے مسجد، قبر کو مسجد میں شامل کرنا
ولید بن عبد الملک کے زمانے کا ہو، علماء نے مخالفت کی تھی، معاملہ غلط تھا۔ قبہ بنانا یہ تو 600 سال کے 500 سال کے بعد کا واقعہ ہے، درست نہیں ہے۔ اس کے باوجود حق پر قائم رہنے والے لوگ ہمیشہ موجود رہے اور قیامت تک موجود رہیں گے۔ حرم کے اندر ایک زمانہ تھا کہ 4 مصلے تھے۔ پرانی تصویریں حرم کی دیکھیں گے نا تو 4 جگہ پہ نماز ہوتی تھی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ حنفی آدمی جب نماز پڑھاتا تو شافعی، مالکی، حنبلی کھڑے رہتے تھے، ان کی نماز ہو جاتی پھر شافعی پڑھاتا تھا، شافعی کی ہو جاتی تھی مالکی پھر حنبلی، 4 بار جماعت ہوتی تھی، 4 مصلے ہوتے تھے۔ پہلے نہیں تھا یہ، 400 سالوں کے بعد یہ مصلے شروع ہوئے تھے اور ایک زمانے تک تھے۔ اب سوچیں کہ 4 مصلے، ایک کعبہ، ایک قبلہ، ایک امام، لیکن مسلمان فرقہ پرستی کی جڑیں کتنی مضبوط تھی۔ اس زمانے میں بھی حق پر لوگ قائم تھے۔ ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا جو کارنامہ ہے، کارنامے تو ایک سے ایک ہے ان کے، یہ کارنامہ کہ انہوں نے 4 مصلوں کو ختم کیا، کہا ایک امام جماعت سے نماز پڑھائیں گے اور ان کے پیچھے سب لوگ نماز پڑھیں گے جب حجاز کو فتح کیے تو، اور پھر اس کے بعد سلسلہ آج تک جاری ہے۔ تو 4 مصلے تھے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کعبہ میں 4 مصلے ہیں تو 4 مصلہ برحق ہو گیا، 4 امام برحق ہو گئے، نہیں۔ وہ ائمہ اللہ والے تھے، مجتہد تھے، وقت کے امام فقیہ تھے، مگر ان کے نام پر ملت کو تقسیم کرنا یہ غلط ہے، انہوں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ ان کی تعلیم تو یہ تھی، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ نبی کی جب بات آئے تو وہی میری بات ہے، میری بات کو دیوار پہ چھپار دو، میں نبی کی بات کو مان دوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ہم میں سے سب کی بات مانی بھی جا سکتی ہے، ٹھکرائی بھی جا سکتی ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب وہ آ جائے تو سب کچھ پیچھے، ساری باتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو ائمہ نے سنت کی تعلیم دی، ان کے نام پر لوگوں نے فرقے باتیں، اولیاء یا جو بزرگان دین تھے انہوں نے دین کی خدمت کی، مگر ان کے نام پر لوگوں نے گروہ بندی کی اور کاروبار کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حنبلی مذہب کے ایک بڑے مشہور عالم تھے، لیکن ان کے نام پر فرقہ، پیر، 11ویں والے پیر اور غوث پاک کیا کیا کہا گیا، جبکہ وہ ان کے تھے بھی نہیں، جو ان کو پوچھتے ہیں نا ان کے وہ تھے بھی نہیں، وہ تو حنبلی تھے۔ یہ جو ماہم والی درگاہ مخدوم ماہمی، یہ شافعی مذہب کے ایک اچھے عالم تھے، مفسر تھے اپنے دور کے، لیکن پوجنے والے کون ہیں؟ شوافع جو قبر پرست ہیں، اور جو احناف ہیں جن کی ایک قسم بریلوی طبقہ ہے وہ پوچھتے ہیں۔ حق پر ایک جماعت ہمیشہ قائم رہے گی، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے لیکن حق پر ایک جماعت قائم رہے گی۔ تو شیخ نے اس باب چیپٹر میں آیتیں ذکر کر کے حدیث ذکر کیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہلی امتوں کی پیروی کرتے ہوئے اس طرح ان کے برابر ہو جاؤ گے جیسے تیر تیر کے برابر ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ زب گو، یہ سانڈا جو ہوتا ہے، کہ بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی جا گھسو گے۔ صحابہ نے کہا پہلی امتوں سے مراد کون ہے؟ یہود و نصارہ۔ تو آپ نے کہا پھر اور کون؟ یہ ایک خبر ہے، یہ خبر برائے نہیں ہے کہ وہ امتیں برے راستوں پر تھیں اور تم بھی ان کے برے راستوں کو اپناؤ گے، اور ایسا مت کرنا، اپنانے سے منع کیا اور ان کے برے راستے سے ڈرایا اور دھمکایا۔ یہود و نصارہ کے جو برے راستے تھے، آپ دیکھ لیجیے اس دور میں چونکہ دنیا کی ترقی کی بہت ساری شکلیں ان کے پاس ہیں، تو ایک مسلمان ان کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، عورتیں ان کو آئیڈیل بناتی ہیں، لباس میں، گفتگو میں، بات چیت میں، طور طریقے میں، شادی بیاہ میں۔ ہمارے جو جتنی برائیاں بے حیائیاں ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ اسلام نے تو ان سے منع کیا ہے، لیکن دوسری قوموں کی یہ بے حیائی ان کے ہاں ان کے کلچر میں شمار ہوتی ہے۔ آدھا لباس پہننا، پردہ نقاب تو چھوڑیے،
ہاف لباس پہننا خواتین کے لیے، یہ ان کا ایک کلچر ہے. تو ہمارے یہاں جن کے پاس پیسہ ہوگا، دولت ہو جائے گی نا، تو کہیں گے کہ یہ ارے ہم دقیانوس نہیں ہے، پرانے خیال کے نہیں، ہم وقت کے ساتھ چلیں گے اور ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں. آپ کو بتایا تھا کہ ایک ٹی وی کی اینکر محترمہ تھی، اتفاق سے ایک سیمینار میں وہ مل گئی، پردے میں نہیں تھے، مسلمان تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مردوں کے بیچ آتی ہیں، سوال کرتی ہیں اور بے حیائی اور ساری چیزیں آپ کی، تو کیا آپ، اچھا وہ سیمینار اسلامیات کے موضوع پر تھا، تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ آپ غلط راستے پر جا رہی ہیں؟ ان کا پہلا جواب تھا کہ ہم دقیانوس نہیں ہیں، ہم پیچھے کی طرف نہیں جائیں گے، ہم وقت کے ساتھ چلتے. تو میں نے پھر ان سے سوال کیا، میں کہا چونکہ سوال آپ لوگ کرتے، سوال یہ ہے کیا حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ دقیانوس تھی؟ مجھے اس کا جواب دیجیے. آپ نے کہا کہ ہم دقیانوس سے پیچھے نہیں جائیں گے. وہ جو سب سے افضل خواتین سی زمین، حضرت فاطمہ اور عائشہ صحابیات، کیا وہ دقیانوس تھی؟ اب اس پر وہ کیسے، وہ کیا زبان نہیں کھل پائیں؟ پھر گفتگو کا رخ موڑتے، ایسے بڑے چالاک ہوتے ہیں نا، آپ کو ایسا گھمائیں گے کہ آپ کا ذہن مڑ جائے گا. تو کبھی بھی ایسے لوگوں سے معلوم نہ ہوئیے. ہماری جڑیں جو دین کی ہیں اتنی مضبوط ہیں کہ ہم محتاج نہیں ہیں، وہ محتاج ہے. اور پوری دنیا جو پریشان ہے اس وقت نا، سب سے زیادہ مسلمانوں کا جو حسب نسب محفوظ ہے، خاندان محفوظ ہے، ان کا کلچر محفوظ ہے، تو ان کو فکر ہے کہ ہم جیسے ہیں ویسے لوگ کیوں نہیں ہو پاتے. تو عورتوں میں جب بے حیائی زیادہ پھیلے گی تو پھر عورتوں کی گود میں پلنے والے بچے عالم، فاضل، حافظ، محدث، فقیہ نہیں ہوں گے. جب ماں بے حیا ہوگی تو کبھی نہیں سوچے گی کہ میرا بچہ عالم، فاضل، فقیہ ہو. تو بے حیائی یہ بچپن سے شروع کی جاتی ہے، اور پھر دھیرے دھیرے دینداری کو ان کی نگاہ میں حقیر بنا کر پیش کیا جاتا ہے، تاکہ ان کے اندر سے وہ دین کی سوچ ہی ختم ہو جائے. یہ مزاج بنایا جا رہا ہے، بے حیائی کا یہ خطرناک مزاج بنایا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جس قوم سے ڈرایا وہ یہود و نصارہ جن پر اللہ کی لعنت برسی، کہا کہ ان کی پیروی کرو گے جیسے تیر سے تیر مل جاتا ہے، اور اگر گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تم بھی داخل ہوگے. صحابہ کو حیرت ہوئی، کہا کہ کیا اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو فرمایا کہ پھر اور کون مراد ہے؟ گوہ کے سوراخ کی مثال کیوں دی گئی؟ زب یا ساڈے کی، اس کا سوراخ بڑا ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے، باریک ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ بس ایک سرنگ بنا دیتا ہے گھما پھرا کر کے. تو کہا کہ جس طرح وہ باریک ٹیڑھا میڑھا سوراخ بنا کر کے اپنے رہنے کی جگہ بناتا ہے، اگر یہود و نصارہ داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی داخل ہوگے. کس چیز میں؟ مشابہت اور پیروی میں، یعنی ان کے غلط کام کی تم تقلید کرو گے. یہ جو لباس آیا مردوں کے ساتھ خواتین کا، پینٹ کیسا لوگ پہنتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے پھٹا ہوا. پرانے زمانے میں اگر لوگ اس کو دیکھ لیتے تو کہتے تو پھٹا ہوا ہے، پرانا ہے. آج کتنا مہنگا بکتا ہے پھٹا ہوا جینس پینٹ، ٹی شرٹ، ہے کہ نہیں؟ پھٹا ہوا ہے کہ نہیں؟ یا اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں سماج کے اندر جو پہلے بالکل گئی گزری ہوتی تھی، آج اس کو فیشن سمجھ کر کے استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ وہ چیزیں ہم تک ان لوگوں سے آئی ہیں جو دنیا پر حکومت کرتے ہیں. تو ہم ذہنی طور سے غلام ہیں اور ان کی چیزوں کو ہم فخر سے استعمال کرتے ہیں، ان کی چیزیں ہم بطور فخر استعمال کرتے ہیں، اور اپنی تاریخ سے ہم غافل ہیں. اپنی ہسٹری نہیں پڑھتے، صحابہ کی تاریخ نہیں پڑھتے، سیرت طیبہ کو نہیں پڑھتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا ذکر کیا کہ جو اندھا مقلد ہوتا ہے اس کے اندر سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. وہ جس کے راستے پر چلے گا بس یہی ہے میرے آئیڈیل ہے. بس آدمی صحیح سالی میں لنگڑا کے اگر چل رہا ہے نا، کوئی ایکٹر ہے فلم کا، کرکٹر، تو اس کے فالوور بھی لنگڑا کر چلیں گے. یہ صورتحال ہے. لباس زینت ہے جس سطر چھپانے کے لیے ہے. اب کوئی لباس یہاں سے پھٹا ہے وہاں سے پھٹا ہے، تو چونکہ فالوور ہے تو اپنا بھی لباس اب تو مارکیٹ میں آ گئے ورنہ لباس پھاڑنے. ایسا بھی ہے. بال کی اسٹائل بھی لوگ ویسے ہی رکھتے ہیں.
یہ جو چہرے کو بناتے ہیں کتے کی شکل کا، وہ داڑھی ایک بناتے ہیں نا جیسے کتے کی شکل ہوتی ہے، یا سر کے بال جیسے سور کٹنگ بال، جو بال ایسے کھڑا رہتا ہے سر پر، لوگ ایسا شوق سے کرتے ہیں۔ حدیث میں اسی کا ذکر کیا گیا کہ وہ وقت آئے گا کہ تم لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی کرو گے، ان کے راستے پر چلو گے، یہاں تک کہ جیسے تیر تیر کے برابر ہوتا ہے، مل جاتا ہے، اس طرح تم ان کو اپنا آئیڈیل بناؤ گے۔ آپ بال کی اسٹائل دیکھ لیجئے، لباس کی اسٹائل دیکھ لیجئے، میک اپ کی اسٹائل دیکھ لیجئے، لمبے ناخن کی اسٹائل، وہ پالش کی، بہت ساری خواتین لمبا ناخن رکھیں گی، کیا ضرورت ہے لمبے ناخن کی، تو یہود و نصارہ کی نقل ہے۔ ایسی پالش جس پہ وضو کا پانی نہ پہنچے، یہ سب تو اسٹائل انہی کی ہے نا۔ ایسا لباس جو ساتر نہ ہو، اسلام نے خوبصورت بننے سے، فیشن اختیار کرنے سے نہیں منع کیا ہے، کبھی آپ کی آزادی پر پابندی نہیں لگائی ہے، لیکن جہاں غیروں کی مشابہت ہو، شریعت کی مخالفت ہو، اللہ کے ناراضگی کا سبب ہو، اس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ بعض صحابیات کا ہے نا حدیثوں میں، شادی میں جانا ہوتا تو ہار نہیں ہوتا تو اپنی بہن کا یا کسی کا ہار لے لیتی تھی، حضرت عائشہ کے بارے میں، یعنی عورت کہیں جائے تو جو زینت کی چیز ہے اس کے ساتھ رہے، لیکن غیر قوموں کی نقالی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی کا اس حدیث میں ذکر ہے اور اسی سے تنبیہ کی گئی۔ تو اس حدیث میں خبر یہ نہی اور ممانعت کے معنی میں کہ تم کبھی ان کی مشابہت مت اختیار کرنا، ان کی اندھی تقلید مت کرنا۔ کیوں؟ دوسری حدیث میں جو صحیح مسلم کی ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے ہے۔ اب یہ مشابہت شکل و صورت، عادت، کلچر کے راستے سے بھی آتی ہے، اور یہ مشابہت عبادت کے راستے سے بھی آتی ہے۔ تو عبادت کے راستے سے یہ جو قبروں کا سجدہ، قبروں پہ قبے بنانا، مساجد بنانا، درگاہیں بنا، یہ مشابہت وہی یہود و نصارہ سے آئی ہے۔ یہود و نصارہ ہی کے طریقے کا یہ طریقہ ہے شریعت نے کہ یہاں اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، خدا مانتے تھے، اور مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا نائب اور شریک مانتا ہے، مختار کل مانتا ہے۔ تو یہ مشابہت کی کئی طریقے ہیں، جیسے حدیث میں ہے نا، جس نے کسی قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے ہے۔ تو مشابہت کی ایک قسم ہے تشبہ بالعادت، عادات میں مشابہت۔ بائیں ہاتھ سے وہ شیطان بھی کھاتا ہے، غیر مسلم بھی کھاتے ہیں، اب وہ عادت آ گئی۔ حلال ذبیحہ، اب اس وقت چکن وغیرہ جس طرح سے عام ہے، آپ کہیں بھی جائیں گے ہائی وے پہ یہاں وہاں، اس سے پوچھیں گے نا کہ ہاں ہاں حلال ہے، چونکہ وہ بزنس کی زبان بولتا ہے، سچائی کی زبان نہیں بولتا۔ جو آدمی اللہ کے ساتھ جھوٹا ہو سکتا ہے، نبی کے ساتھ جھوٹا ہو سکتا ہے، وہ آپ کے ساتھ سچا کیسے رہے گا؟ بڑے اور 5 اسٹار ہوٹلوں کی ایک تعلیم یہ ہے، جو ہمارے جن ساتھیوں نے یا شاگردوں نے ہوٹل مینجمنٹ کا کورس کیا ہے ان سے معلومات لیجئے کہ کبھی کسٹمر کو نہ نہیں بولنا ہے کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے، نہیں ہے، وہ چیز لا کر کے دے دینا اس کو، کسٹمر واپس نہ جائے، اور اس کے بعد جو چیز ہے پیش کر دو۔ حلال مانگ رہا، ٹھیک ہے حلال ہے، لیجیے کھائیے۔ کہاں کون جاتا ہے وہاں پر جانور ذبح کرنے؟ ہائی وے روڈ کے جتنے ڈھابے ہیں، ہوٹل ہیں، کبھی آج تک کوئی ملا ہے جو کہے کہ نہیں ہمارے پاس حلال نہیں ہے، ہم ایسے ہی مار کر کھلا رہے ہیں؟ آج تک کوئی ملا کسی کو؟ نہیں پائیں گے۔ حرام کھانے کا طریقہ، بائیں ہاتھ سے کھانا، یا اسی طرح سے لباس میں ان کی مشابہت، عبادتوں میں ان کی مشابہت، قبے، مزارات، درگاہ، یا انبیاء یا اولیاء کو اللہ کے برابر سمجھنا یا شریک سمجھنا، یہ سب مشابہت یہود و نصارہ کی ہے جو لعنت کا سبب ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چیزوں سے ڈرایا اور مثال دیا کہ دیکھو جس طرح گوہ کا سوراخ بڑا ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے اندر سے، اگر وہ اس میں بھی چلے گئے ہوں گے تو تم بھی اس میں جاؤ گے۔ کیوں؟ تمہیں پتا کہ یہ غلط ہے، سانپ بچھو سب ہو سکتا ہے، لیکن جس کو تم آئیڈیل مانو گے نا، تو اس کے لیے آدمی کنویں میں کودنا پسند کر لیتا ہے،
कितने ऐसे लोग हैं जब किसी उनका कोई आइडियल मर जाता है तो उसके लिए वो भी अपनी जान दे देते हैं, नस काट लेते हैं। उनका कोई महबूब आदमी, क्रिकेटर, फिल्म स्टार मर गया तो उसके लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसा है कि नहीं? तो उसी तरह से कहा कि तुम अंधी तकलीद में उनके नक्शे कदम पर चलोगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पैरवी से मना किया। जादू, कोहानत, परिंदों से फाल निकालना, ये सब चीजें यहूद और मुशरिकीन का तरीका था, इस्लाम में नहीं था। लेकिन उस उम्मत में चीजें आ गई, इसीलिए शेख ने इस बाब के बाद, इस चैप्टर के बाद जादू को जादू से दूर करना, कोहानत, नजूमियत, नक्षत्र, ये सब पूरा मौजू बयान किया है और उनके इस अमल से, गलत अकायद से डराया और रोका है। 10 मिनट के ब्रेक लेने, रुक जाए, 2-3 मिनट में इस हदीस को पूरी कर लेते हैं। अकीदे के बाद में आप देखिए, उनका कोई भी प्रोग्राम होगा, ईसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर लटकाए रहेंगे स्कूल में, हॉस्पिटल में। गैर मुस्लिम अपनी तस्वीरें लटकाए रहेंगे। मुसलमान क्या करता है, उनकी देखे देखा कहीं अपने पीरों की, बुजुर्गों की लटकाएगा। और उसके बाद अब तो यहां तक हो गया कि उनके त्योहारों में शरीक होकर के मुबारकबाद देना शुरू कर देते हैं। लीडर हमारा उनके स्टेज पर पहुंच करके उन्हीं के जैसी गुफ्तगू करता है। लीडरशिप, कौम की खिदमत, सोशल वर्कर, ये बहुत प्यारी चीज है, लेकिन दीन और ईमान को बेचकर करना ये सबसे बड़ी गुमराही और अजाब की चीज है। बहुत सारे लोग ये कहेंगे अरे आज के दौर में किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए। ये गलत है, बातिल चीज है। आप अगर किसी की बुराई 2 तरह की होती है। एक आदमी की पर्सनल बुराई, कोई राज है, कोई ऐब है, उसको आप आम नहीं करेंगे, खामोशी से समझा देंगे। लेकिन वो बुराई, जैसे कोई बड़ा लीडर है, वो किसी दरगाह पर सजदा करने जा रहा है, तो आप उससे नहीं डराएंगे तो लोग उसे सही समझ लेंगे। इसलिए रोकना चाहिए, वार्निंग देना चाहिए। हमारे यहाँ मुल्क में, हिंदुस्तान में, जब भी कोई मुस्लिम वजीर आएगा तो सीधे अजमेर जाकर चादर चाहता है। उलमा उससे मना करते हैं कि गलत है। अगर नहीं मना करेंगे तो लोग यही समझेंगे ना कि ये लगता है दुरुस्त है। तो तौहीद की दावत देने वाला कभी खामोश नहीं रहता है। बातिल फिरके, बातिल नजरियात, बातिल तहरीकों पर रद्द जब नहीं किया जाएगा, खामोश रहेंगे, सिर्फ अपना काम करेंगे, तो लोग बातिल को बातिल नहीं समझेंगे। और कुछ लोग कहेंगे अरे फला साहब पर रद्द कर रहे हैं, जैसे इख्वानियत है, हिजबियत है, मौदूदियत है, तो कुछ अच्छाइयां भी तो हैं, उनको भी बयान कीजिए। सवाल यह है कि जब अच्छाई बयान करना है तो फिर उन पर रद्द करने की क्या जरूरत है? उनकी अच्छाइयों से फायदा कम, बुराइयों से नुकसान ज्यादा हो रहा है। और सबके अंदर अच्छाई बुराई होती है, तो उनकी बुराइयों को नहीं बयान करेंगे तो कौम और गुमराह हो जाएगी। इसलिए वक्फे वक्फे से हिजबियत है, मरदूदियत है, इख्वानियत है, कुतुबियत है, बरेलवियत है, कबूरियत है, मिर्जाइयत है, जितने बातिल फिरके हैं, हक की दावत के साथ उनको बयान करना जरूरी है। जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की दावत के साथ यहूद, नसारा और मुश्रिकीन की बुराइयों को और बुरे अकायद को बयान करके फिर तौहीद पेश किया है, और यही सीरत तय्यबा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौहीद खालिस की नेमत अता फरमाए और सुन्नत को समझने, कायम रहने और फैलाने की तौफीक बख्शे। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अब इस बाब की दूसरी हदीस थोड़े से ब्रेक के बाद इंशाल्लाह पेश